زبان اور منطق میں نہ صرف یہ کہ تعلق ہے بلکہ ان کے جو حیات ہے یا ان کا جو اسٹرکچر ہے ان میں بھی کافی مماثلت ہے. زبان اور منطق کو الگ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم جو استدلال کرتے ہیں وہ زبان کو ہی استعمال کر کے کرتے ہیں، اور منطق جو ہے وہ استدلال سے بحث کرتی ہے، استدلال کے طریقوں سے بحث کرتی ہے کہ کون سے طریقے استدلال کے صحیح ہیں اور کون سے. اور اس لیے اس کا تعلق جو ہے گرامر سے بھی بہت گہرا ہے، کیونکہ گرامر اگر استدلال کا طریقہ نہ بھی ہو تو لیکن زبان کے صحیح استعمال کا طریقہ ہے کو گرامر کہتے ہیں، جس کو صرف و نحو کہتے ہیں. اور اگر زبان آپ صحیح استعمال نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر استدلال بھی صحیح نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے گرامر اور منطق کا گہرا تعلق ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ امام ابن تیمیہ کی جو ارسطو کی منطق پہ تنقید ہے اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زبان سے تعلق ہے منطق کا، اس کو یا ارسطو کی منطق جو ہے اس کو نظر انداز کرتی ہے اور اس سے تجرید کرتی ہے، اور اس تجرید کے نتیجے میں جو ہے وہ منطق جو ہے ایک وہ منطق جو ہے اس کا انسان کے جو عملی استدلالات ہیں ان سے تعلق کم ہو گیا، اور اس کا تعلق یعنی مجرد استدلالی تصورات سے زیادہ ہے، اور حقیقت میں انسان جس طرح استدلال کرتے ہیں اس سے کم رہ جاتے ہیں، یعنی اس کی جو عملی حیثیت ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں. بہرحال تو اس لیے اب کوئی کہے کہ مطلب یہ کہ کسی نے گرامر ایجاد کی تو تخلیق کی، یعنی تو وہ ایک عجیب سی بات اس لیے لگتی ہے کہ گرامر تو زبان کے ساتھ وجود میں آتی ہے. اگر زبان کسی نے تخلیق نہیں کی تو اس کا مطلب ہے گرامر بھی کسی تخلیق نہیں کی. اور اگر زبان کا تعلق منطق سے بہت گہرا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ منطق کے جو طریقہ استدلال ہے اس کو بھی کسی نے تخلیق نہیں کیا. ہم جس طرح ہم گرامر کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اس لیے استدلال کے ساتھ بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم جو پیدا ہوتے ہیں وہ ایک ملک ہے جس کو کہتے ہیں، یا انگریزی میں جس کو پوٹینشیل کہتے ہیں. تو ہم استدلالی قوت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جس طرح گرامر کی قوت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ایک معاشرت چاہیے اس قوت کو حقیقت میں بدلنے کے لیے، اس ملکوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے، یعنی اس کو ایکچولائز کرنے کے لیے. یہ اس طرح ہے جیسے مطلب بیج ہے آپ کا، بیج کو یعنی ماحول صحیح نظر میسر آئے تو وہ درخت بنے گا، لیکن اگر ماحول صحیح نہیں نظر آئے تو وہ درخت نہیں بنے گا. لیکن بیج میں وہ ملکہ ہے درخت بننے کا، استعداد ہے. اسی طرح ہر انسان جو ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ گرامر کی استعداد کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے منطق کی استعداد کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اور جس طرح گرامر کے قوانین جو ہیں وہ امپلیسٹلی یعنی ہر انسان میں ایک ملکہ ہے گرامر کا، اور ہر انسان گرامر کے قوانین کو جانتا ہے جب وہ زبان استعمال کرتا ہے. گو کہ مطلب یہ ہے کہ اس کا جو جاننا ہے وہ امپلیسٹ ہے، یعنی اس کو اس کی زبان کے استعمال میں وہ متضمن ہے وہ جاننا. وہ اسی طرح ہے کہ کوئی مطلب سائیکل چلانا جانتا ہو لیکن یہ آپ کو یہ نہ بتا، اس کو یہ بتا نہ سکے کہ مطلب اصل میں سائیکل کس طرح ایکچولی چلائی جاتی ہے. یا بال کو سوئنگ کرنا جانتا ہو لیکن یہ کہ یہ بتا نہ سکتا ہو کہ کس طرح وہ سوئنگ ہوتی ہے. تو اسی طرح ہر آدمی گرامر جانتا ہے جو اہل زبان ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ واضح تو یعنی لیکن یہ کہ ایکسپلیسٹلی جو ہے اس کو جب صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ جو گرامر جو مدون کرتے ہیں وہ لوگوں کے عمل کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح زبان استعمال کرتے ہیں، اسی سے جو ہے وہ ایکسپلیسٹ جو رولز ہیں یا قوانین ہیں وہ اس کا استخراج کرتے ہیں یا ان کو ڈیڈیوس کرتے ہیں. تو ہر آدمی جو ہے سریحاً نہیں جانتا کہ گرامر کیا ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس کو اس کا یعنی ایک بطور ملکہ اس کا علم ہوتا ہے. یعنی وہ جب زبان استعمال کرتا ہے تو گرامر کے رول استعمال کرتا ہے لیکن ان کو سریحاً جانے بغیر. اور جو لوگ پھر گرامر کو مدون کرتے ہیں وہ انسانوں کے عمل کے ذریعے اس کے صریح قوانین کو اخذ کرتے ہیں. اسی طرح جو آدمی بھی انسانی زبان استعمال کرتا ہے اور عقل استعمال کرتا ہے اور استدلال کرتا ہے، وہ جن کو منطقی قوانین کہتے ہیں، وہ بھی ایک یعنی فکر کی گرامر ہے. تو ہر آدمی جو ہے اپنے عملی استدلال میں ان قوانین کو جانتا ہے، گو کہ وہ صراحتاً ان قوانین کو نہ جانتا ہو. تو جن لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے منطق کو تخلیق کیا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اس پہ غور کیا کہ انسان جو ہے استدلال کس طرح کرتے ہیں،
اور طریقے دیکھیں اور کون سے صحیح طریقے ان میں ہیں اور کون سے غلط طریقے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ صریح قوانین اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان صریح قوانین کو جو ہے ہم منطق کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ کہنا کچھ عجیب معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے منطق کو تخلیق کیا۔ ہاں زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدون کیا، اس کے قوانین کو صراحتاً بیان کیا، جس طرح یعنی ہم گرامر مدون کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ منطق کی تخلیق سے پہلے استدلالی مواد ہونا چاہیے، تو استدلالی جو مواد ہے وہ وہی انسانوں کے غور و فکر کے ایکچوئل طریقے، حقیقی طریقے، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ان مواد کو پیدا کرنے والے کچھ سوفسطائی تھے اور کچھ اقلیدس و ہندسہ کے اثباتی تقاضے۔ سوفسطائیوں نے منطق استعمال کی، اور آپ اقلیدس اور جیومیٹری میں بھی جو ہے منطق استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے انسان اپنی عام زندگی میں منطق استعمال کرتے ہیں، اور اصل جو آپ کا منطق کا استدلالی مواد آتا ہے وہ انسانوں کی رہن سہن اور بول چال اور ان کے غور و فکر کے طریقوں اور ان کے طرز تفکر پر غور کرنے سے آتا ہے۔ میرا خیال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ علوم اور فنون میں ظاہر ہے ان کا علوم و فنون کا تعلق کیونکہ استدلال سے ہی ہوتا ہے، تو اس لیے ان میں منطقی مواد آپ کو زیادہ ملے گا، لیکن اصل جو منطقی مواد آتا ہے وہ انسانوں کے عام روزمرہ غور و فکر، ان کی بول چال، ان کے جھگڑوں، ان کے بحث مباحثوں پر جب آپ غور کریں تو اس سے آپ کو وہ جو ہے پہلا منطقی مواد وہاں سے آتا ہے، اور اس کے بعد جو پھر منطقی مواد آپ کو علوم و فنون میں بھی ملتا ہے، کیونکہ علوم و فنون میں استدلال کی جو نسبت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جس طرح مطلب عام بول چال جو ہے گرامر کا مواد فراہم کرتی ہے، لیکن پھر شاعری اور ادب جو ہے وہ بھی اس کا مواد فراہم کرتا ہے زیادہ مکثف طریقے سے، کیونکہ ان کا گرامر کا استعمال جو ہے زیادہ واضح ہوتا ہے ان میں وغیرہ وغیرہ۔